علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اکثر ناموں پہ ہی بات کرتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم سورہ نحل میں ارشاد فرمایا کہ قسم ہے مجھے ان برجات اور سیارگان کی، برج اور سیارے کیا ہیں۔ پھر سورہ شمس، سورہ یاسین اور بہت ساری آیتوں میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت حسن کی ولادت ہوئی تو میں نے ان کا نام حمزہ رکھا، اور جب حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی تو میں نے ان کا نام ان کے چچا کے نام پہ جعفر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مجھے بلا کر یہ کہا کہ علی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں اپنے ان دونوں بیٹوں کے نام تبدیل کروں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام مبارک حسن اور حسین رکھے، یعنی یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناموں کو چینج کیا ہے۔ بہت سارے دوست یہ فرماتے ہیں کہ نام ایسے رکھنا شرک ہوتا ہے، اگر شرک ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن حسین کا نام چینج نہ کرتے۔ ناموں سے زندگی پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کے ناموں کو دیکھ کر، سوچ کر، سمجھ کر رکھیں۔ چھوٹے سے چھوٹا نام رکھیں، خوبصورت نام رکھیں، پھولوں جیسے نام رکھیں، دنیا داری والے نام رکھیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نام کے جتنے خوبصورت معنی ہوں گے وہ خوبصورت زندگی کا مالک ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت کو الٹے ناموں سے مت پکارو۔ مثلاً ہم بچوں کے نام ڈائریکٹ حسن حسین رکھتے ہیں اور پھر کبھی کبھار غصے میں ہم ان بچوں کو اس طرح پکارتے ہیں کہ وہ اچھا نہیں لگتا۔ آپ نے فرمایا بچوں کے ناموں کے ساتھ نسبتیں اور کنیتیں لگاؤ، یعنی دنیا داری والا نام آپ رکھیں، کوئی بھی سمر، نعیم، جو بھی آپ کو پسند ہے، تو اس کے ساتھ حسن حسین لگائیں۔ جب کسی کو کوئی بھی بچے پہ غصہ اکثر آ جاتا ہے تو وہ بچے کو پکارے گا تو اس نام کی تذلیل نہیں ہوگی، بے ادبی نہیں ہوگی، بلکہ اس نام سے پہلے جو نام ہے اس کو پکارا جائے گا۔ اس لیے ہمیں گریز کرنا چاہیے کیونکہ یہ پاکوں کے نام ہیں، نام سوچ سمجھ کے رکھنے چاہیے۔ کوئی بھی پیارے سے نام رکھیں، اس کے ساتھ آپ حسن لگائیں، حسین لگائیں، علی لگائیں، بلکہ ڈائریکٹ نام مت رکھیں کیونکہ اکثر ہم بغیر وضو کے بھی ناموں کو پکارتے ہیں، اور نام جن بچوں کے ہم نے یہ رکھے ہوتے ہیں، اتنے پاک نام رکھے ہوتے ہیں، تو وہ کام ہماری سوچ سے ہٹ کے کرتے ہیں جس سے اچھا نہیں ہے۔ تو آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 20 جنوری سے 19 فروری میں جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان کا برج ہے دلو، ایریس۔ ان کا پہلا حروف جو آپ رکھیں گے وہ سین، شین، صاد اور سے رکھیں گے۔ نام کی شروعات پہلے حروف سین، شین، صاد اور سے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ان کے جو خوبصورت کلر ہیں جو ان کے ساتھ سوٹیبل کپڑے یا تو وہ پہننے یا کپڑوں میں وہ کلر ہونے چاہیے، وہ ہے سبز، نیلا، نارنجی، بنفشی۔ یہ کپڑے ان کے لیے سوٹیبل ہیں۔ اس کے بعد ان کا مبارک پھول ہے ایلی مون کا پھول۔ اس کے بعد ان کا جو مبارک دن ہے وہ ہفتہ ہے، اور ان کا صدقے کا دن بھی ہفتے کا ہے۔ ہفتے کو کالے ماش کا صدقہ دیا کریں دوپہر کو حسب توفیق۔ ان کا جو پتھر ہے وہ نیلم، فروزہ، پنا اور عقیق۔ یہ پہننے سے دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ اچھا ہوگا۔ اس کے بعد ان کے جو اچھے دوست ہیں، جو بہترین دوست ہیں،
وہ ہے جوزا اور میزان۔ جوزا کاف والے بچے جوزا میں ہیں، میزان رے تے توئیں والے بچے میزان میں ہیں۔ ان کے جو درمیانے دوست ہیں وہ کوس اور حمل ہے۔ کوس جو ہے وہ فے والے بچے کوس میں ہیں، حمل والے بچے الف لام عین اور یہ میں ہیں۔ ان کے جو برے دلوں کے محالف ہیں وہ ہے سرطان، سنبلہ، جدی، ہوت۔ سرطان یعنی ہے اور سنبلہ پے اور غین والے، اس کے بعد جدی جیم خے اور گاف، اور ہوت وہ ہیں دال والے۔ یہ بچے جو ہیں یہ ان کے محالف ہیں اور ان کی جو دشمنی ہے وہ برے سور یعنی بے اور واؤ والوں سے ان کی دشمنی ہوگی، اس کے بعد میم والوں سے ان کی دشمنی ہوگی۔ جب ان کی اگر ان سے شادی ہو جاتی ہے تو وہ شادی ٹوٹ جائے گی۔ ان کے جو موضوع شعبے ہیں جن میں یہ کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں وہ ہے تجارت، انجینئرنگ اور تعلیم و تدریس، اس کے بعد جاسوسی اور اس کے بعد ملازمت وغیرہ ان کے لیے سوٹیبل ہے۔ اور اب اہم چیز میں بتانے لگا ہوں ان کا اسم اعظم۔ اسم اعظم ان کا ہے یا شہیدو یا سمیوں، یا شہیدو یا سمیوں۔ یہ 499 مرتبہ یعنی 4 اور 99 اس کو کسی ایک نماز کے بعد 11 دن کا یہ عمل کریں، شروع اور آخر میں 41 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ جب یہ عمل پورا ہو جائے 11 دن کا تو اس کے بعد ساری عمر ان لفظوں کو چھوڑنا نہیں ہے، کم از کم 7 مرتبہ 10 مرتبہ لازم پڑھنا چاہیے، لیکن جتنا پڑھیں گے اتنا زیادہ بہتر ہے۔ کم از کم نماز کے بعد ایک تسبیح کر لیں، ویسے کھلا پڑھیں۔ اگر وقت نہیں ملا، اگر وہ بھول گئے ہیں تو سوتے وقت کم از کم 7 مرتبہ 10 مرتبہ ان لفظوں کو ضرور پڑھ لیا کریں، اس سے ساری عمر ان کا جو ہے اسم اعظم ان کے ساتھ اٹیچمنٹ میں رہے گا۔ اور جو ان کی بیماریاں ہیں وہ ان کی معدے کی بیماریاں ہیں، ان کا ہاضمہ خراب رہے گا۔ اس کے بعد میں آپ کو ان کی طریقے ہیں جو بہترین طریقے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں، 8 17 26، اور ان کا لکی جو عدد ہے وہ 8 کا ہے، ان کا لکی عدد 8 کا ہے۔ تو ناظرین جب تک ہم جس مہینے میں جو بچہ پیدا ہوا ہے اس میں اس کی نام کی شروعات نہیں رکھیں گے تو وہ بچہ اس مہینے کے برج کے ساتھ اٹیچ نہیں کرے گا اور ساری عمر وہ ڈبل مائنڈڈ رہے گا اور ان کی پریشانی رہے گی۔ اس لیے سوچ سمجھ کے نام رکھنے چاہیے۔ جون سا بچہ جس مہینے میں ہوا ہے اس مہینے کا برج دیکھنا چاہیے اور پھر اس کے نام کا پہلا عدد اس برج میں اس کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہیے، پھر اس کے ساتھ وہ بہترین زندگی گزارے گا۔ دوسرے بچوں کی نسبت وہ بچے زیادہ بہتر زندگی گزارتے ہیں جو اپنے برجوں میں ہیں۔ اور ان کی جو پھر میں بیماریاں رپیٹ کر رہا ہوں، ان کے معدے کی پرابلم رہے گی، آنتوں کی بیماریاں، ان کی اختلاج قلب ہے، دمہ، یہ ان کی بیماریاں ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرے، سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ سب پہ اپنی رحمتوں اور نعمتوں کے دروازے کھولے، ہمیں راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، ہمیں اس پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بجائے ہم دوسروں میں غلطیاں نکالیں، اپنی غلطیوں کو پہلے ہمیں سنوارنا چاہیے، پھر ہم کامیاب زندگی گزاریں گے۔ السلام علیکم۔